میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے، دو ٹاپک ہے ہمارے، ایک معاشیات اسلام، ایک ہے تقابل ادیان۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں تقابل ادیان۔ میں آپ لوگوں سے سوال کروں گا اور آپ لوگ جوابات دیں گے، لیکن برائے مہربانی کلاس کے درمیان میں اور ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنے، جلدی جلدی جوابات دیں تاکہ ہم کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مطالعہ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا سوال ہے، وہ کون سی کتاب ہے کہ جسے تقابل ادیان کے حوالے سے صحیح معنوں میں پہلی کتاب قرار دیا جا سکتا ہے؟ قرآن حکیم۔ تقابل کی کیا معنی ہے؟ تقابل کی کیا معنی ہے؟ مقابلہ اور موازنہ سے ہے۔ دین واحد لفظ ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ ادیان۔ ادیان، زبردست۔ شریعت اسلامیہ میں عموماً اسلام کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ شریعت اسلامیہ میں عموماً اسلام کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ دین۔ دین، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ امام راغب اصفہانی نے دین کا کیا معنی کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی نے دین کا کیا معنی ہے؟ کیا معنی کیا ہے؟ الطاعہ والجزاء۔ الطاعہ والجزاء، جی۔ کتاب الملل والنحل کے مؤلف کون تھے؟ جی، عبد الکریم ابو الفتح عبد الکریم شہرستانی۔ کتاب الہند کس نے لکھی ہے؟ کتاب الہند، البیرونی۔ البیرونی، جی البیرونی۔ مقارنۃ الادیان کس نے لکھی ہے؟ احمد شبلی، زبردست، ماشاء اللہ۔ دنیا کے بڑے مذاہب کس کی تصنیف ہے؟ عماد الحسن آزاد فاروقی۔ عماد الحسن آزاد فاروقی۔ خطبات مدارس کی مؤلف کون تھی؟ سید سلیمان ندوی۔ بائبل، قرآن اور سائنس کس کی تصنیف ہے؟ اس کا مصنف اس کا اس کا مصنف ہے مورس بوکائی۔ مورس بوکائی۔ اسلام میں امام مہد اسلام میں امام مہدی کا تصور نامی کتاب کے مصنف کون ہے؟ پروفیسر پروفیسر محمد یوسف۔ اظہار الحق کس کی تصنیف ہے؟ رحمت اللہ کرانوی۔ ادیان عالم اور فرقہائے اسلام کی مصنف کا نام بتائیے۔ سید علی حیدر۔ یہودیت کس کی تصنیف ہے؟ یہودیت، قاضی مجیب الرحمن۔ وہ کون سے مذاہب ہیں جنہیں سامی مذہب کہا جاتا ہے؟ تمام اس کا جواب ہے تمام الہامی مذاہب۔ تمام الہامی مذاہب۔ سامی مذاہب کی کل کتنی کتابیں ہیں؟ جی، چار۔ خواہ کس مفکر نے مذہب کو عالم تنہائی کے چند جذبات، اعمال اور تجربات قرار دیا کہ جن سے خدا سے تعلق پیدا ہو؟ ولیم جیمز۔ کس مفکر نے تسخیری کائنات کی انسانی قوت کو مذہب قرار دیا؟ کارل لورٹن۔ غیر محدود کے ادراک کی ذہنی صلاحیت کو کس مذہب نے قرار دیا؟ میکس ٹیلر۔ کس مفکر کے خیال میں روحانی ہستیوں پر ایمان کو مذہب کہا جائے گا؟ پروفیسر ٹیلر۔ جی جی گرجیپ کے نزدیک مذہب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے انسانی تصور۔ انسانی تصور۔
ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم کی نزدیک مذہب کیا ہے؟ ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم کی نزدیک مذہب کیا ہے؟ خداوند قدس پر تمام تر جزئیات کے ساتھ ایمان لانا۔ کس مفکر نے ان معقولات خیال کے مجموعے کو مذہب قرار دیا ہے کہ جن کا مقصد تمام افراد کو انسانی رشتوں میں منسلک کرنا اور جسمانی فائدوں سے اس طرح بہریاب کرنا کہ جس طرح قوت عقلیہ سے وہ ہدایت حاصل کرتی ہے؟ یہ کس مفکر کا قول ہے، یعنی خیالیات ہے؟ یہ ہے فرید وجدی۔ کس مفکر نے اس اعتقادی قوت کو مذہب کہا ہے کہ جس سے انسان اور انسانی کردار میں انقلاب پیدا ہو؟ اس کا جواب ہے برونائٹ ہیڈ۔ میرے خیال میں یہ غیر ضروری سوالات ہیں، اور یہ میرے ذہن میں جو اچھی اچھی سوالات ہیں تقابل ادیان کے ساتھ، ہم ہم وہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ روحانی موجودات پر عقیدہ کو کس نے مذہب قرار دیا؟ اس کا اے بی ٹیلر۔ کس کے نزدیک ہر فریضہ کو خدائی حکم سمجھنا مذہب ہے؟ یہ ابھی اہم تعریف ہے۔ کس کے نزدیک ہر فریضہ کو خدائی حکم سمجھنا مذہب ہے؟ یہ کانٹ کی تعریف ہے، کانٹ۔ مذہب کے متعلق کس مفکر نے کہا ہے کہ یہ تمام روایتوں میں نہیں انتہائی بنیادی صورت میں اعلیٰ قدروں کی بقا پر یقین کا نام ہے؟ یہ مفکر دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ جی دین کا لفظ جی دین کا لفظ مذہب کی نسب دین کا لفظ ہم مذہب دین کا لفظ مذہب کی بنسبت زیادہ وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بس سمپل سا۔ دنیا میں ہر قوم، ہر نسل، ہر طبقہ کوئی نہ کوئی مذہب رکھتا ہے۔ عالم و جاہل، رذیل و شریف، شاہ و گدا، افریقہ کا وحشی اور یورپ کا تعلیم یافتہ، سب اس میں برابر ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کی یہ رائے کس حد تک درست قرار دی جا سکتی ہے؟ مکمل طور پر درست ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی صحیح سوالات کی طرف آتی ہے۔ ہندوؤں کے مذہبی ادب کا ایک حصہ شرط نہایت اہم ہے، بتائی شرط کی کیا معنی ہے؟ شرط کا معنی ہے الہامی۔ ہندوؤں کے مذہبی ادب کا ایک حصہ شرط کہلاتا ہے، دوسرے حصے کا نام کیا ہے؟ سیمیرتی۔ سیمیرتی کی کیا معنی ہے؟ رٹ کر دیا گیا ہو۔ جی ہندوؤں کے ویدک ادب جس کو شرطی سمجھا جاتا ہے، اس میں کتنی وید شامل ہے؟ 4 وید کون کون سے ہیں؟ جی یجر وید، سام وید، اتر وید، اور یجر وید، سام وید، اتر وید، ایک اور بھی ہے میں بھول گیا۔ جی ویدک ادب کے 4 ویدوں میں سب سے پہلے 3 رگ وید، سام وید اور یجر وید ہے۔ چوتھے وید کا نام بتائیے۔ اتر وید۔ ہر وید کتنی حصوں پر مشتمل ہے؟ 4 حصوں پر۔ ویدوں کا پہلا حصہ سماہتا، دوسرا حصہ برہمن اور تیسرا حصہ ارنیکا کہلاتا ہے۔ بتائیے چوتھے حصے کا نام کیا ہے؟ اپنیشد۔ ویدک ویدک ادب کا قدیم ترین وید کون سا ہے؟ رگ وید بھی۔ جی وہ کون سا وید ہے جس کی بنجوں کو مخصوص قربانیوں کے موقع پر ایک مخصوص فروحت اگا کر پڑتا ہے؟
سام وید، سام وید۔ وہ کون سا وید ہے جس کے بدنوں کو مخصوص قربانیوں کے موقع پر خواہ یہ الگ ہے۔ وہ کون سا وید ہے جس کے بندوں کو مخصوص قربانیوں کے موقع پر ایک الگ فروحت اور اوہار اوہوار ریو پڑتا ہے، اوہوار ریو پڑتا ہے۔ یجروید ہے، یہ یجروید ہے۔ وہ کو- وہ کون سا وید ہے کہ جسے ایک عرصہ تک ویدوں میں شامل نہیں کیا گیا تھا؟ اتروید، بالکل اتروید۔ وہ کون سا ہندو آگ کے دیوتا کو کیا کہتے ہیں؟ اگنی دیوتا، اگنی دیوتا۔ ہندو سورج دیوتا کو کیا کہتے ہیں؟ سوریا دیوتا۔ ہندو ہوا کے دیوتا کو کیا کہتے ہیں؟ ویو دیوتا۔ ہندو بجلی اور طوفان کے دیوتا کو کیا کہتے ہیں؟ اندر دیوتا۔ ویدوں کو کس حصے کو ویدانت کہا جاتا ہے؟ اپنیشد۔ کیا رامائن ویدوں میں شامل ہے؟ یہ رامائن ویدوں میں شامل نہیں۔ کیا مہابھارت ویدوں میں شامل ہے؟ نہیں، یہ شامل نہیں ہے۔ ہندوؤں کے تثلیث یا تریمورتی کتنی ویدوں کے تصور پر مشتمل ہے؟ تین۔ ہن- ہندو کس ہندو کس دیوتا کو خالق تسلیم کرتے ہیں؟ برہما۔ ہندو کے نزدیک کائنات کی بقا، خوشحالی اور پرورش کی ذمہ داری کس دیوتا پر ہے؟ وشنو۔ ہندوؤں کے نزدیک قہر و جلال کا دیوتا کون سا ہے؟ شیو۔ ہندوؤں کے نزدیک مکتی یا نجات کے کتنے طریقے ہیں؟ تین۔ ہندوؤں کے نجات کے طریقے راہ عمل کے لیے ہندو کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ کرم مارگ، کرم مارگ۔ ہندوؤں کے نجات کے طریقے راہ عمل کے لیے ہندو کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ جنان مارگ، جنان مارگ۔ ہندوؤں کے نجات کے طریقے راہ ریاضت کے لیے ہندو کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ بھکتی مارگ۔ ہندوؤں کے نزدیک طبقاتی تقسیم کے لیے ورن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بتائیے یہ کتنے ورن ہے؟ چار۔ ورن کے لفظی معنی کیا ہے؟ رنگ۔ ہندو عقیدہ کے مطابق سب سے اعلیٰ ورن کون سا ہے؟ برہمن، برہمن۔ ہندو عقیدہ کے مطابق سب سے گھٹیا ورن کون سا ہے؟ شودر۔ ہندو عقیدہ کے مطابق دیوتا کے بازاروں سے کس ورن کے لوگ پیدا ہوئی؟ کشتری۔ ہندو عقیدہ کے مطابق دیوتا کے ٹانگوں سے کس ورن کے لوگ پیدا ہوئی؟ وش، وش، وش۔ ہندو عقیدہ کے مطابق دیوتا کی منہ سے کس ورن کے لوگ پیدا ہوئی؟ برہمن۔ ہندو عقیدہ کے مطابق دیوتا کے پاؤں سے کس ورن کے لوگ پیدا ہوئی؟ شودر۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ جو سب سے اوپر ہے یعنی برہمن وہ ان کے منہ سے پیدا ہوئی، اور پھر جو ران ران نہیں ہے، ران سے کشتری اور یہ پاؤں سے شودر، ٹھیک ہے۔ ہندو عقیدہ کے مطابق وش ران سے پیدا ہوئے؟ جی۔ ہند ٹھیک ہے۔ ہندو عقیدہ کے مطابق وش کی کیا ذمہ داری ہے؟ تجارت و زراعت۔ ہندو عقیدہ کے مطابق برہمن کی کیا ذمہ داری ہے؟ مذہبی مذہبی امور کے سر انجامی۔ ہندو ہندو عقیدہ کے مطابق کشتری کی کیا ذمہ داری ہے؟
حکومت اور فوج کی ذمہ داریاں، ہندو عقیدہ کے مطابق شودر کی کیا ذمہ داری ہے؟ باقی تین ورنوں کی خدمت۔ ہندو انسانی زندگی کو 100 سال تصور کر کے اس کے 25 25 سال کے 4 حصے بناتے ہیں۔ ان کو کیا نام دیتے ہیں؟ ہندو ان کو کیا نام دیتے ہیں؟ آشرم۔ آشرم۔ ہندو کے 51 سے 75 سال تک کی عمر کے آشرم کو کیا نام ہے؟ ون وان پرست آشرم۔ ہندوؤں کے پہلے آشرم کا کیا نام ہے؟ برتہچریا آشرم۔ ہندوؤں کے آخری آشرم کا کیا نام ہے؟ سنیاسی آشرم۔ ہندوؤں کے 26 سے 50 سال تک کی عمر کے آشرم کا کیا نام ہے؟ گرہست آشرم۔ ہندوؤں کے نظریہ تناسخ اواگون یا جونی چکر کا کیا مطلب ہے؟ جی، مر کر دوبارہ اس دنیا میں زندگی کا تصور۔ بدھ مت کی بانی گوتم بدھ کا اصل نام کیا ہے؟ سدھارتھ۔ گوتم بدھ کی پیدائش کب ہوئی؟ 568 قبل مسیح۔ ٹھیک ہے۔ گوتم بدھ نے کتنے سال کی عمر میں نروان حاصل کیا؟ 33 سال، بالکل۔ گوتم بدھ نے کہاں سے نروان حاصل کیا؟ ارویلا۔ ارویلا۔ گوتم بدھ نے ہاں، کہ اس کا مطلب اصل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں حلول کیا ہے۔ گوتم بدھ نے کتنی عظیم حقیقتوں یا سچائیوں سے متعارف کرایا؟ 4۔ 4 عظیم سچائیوں کے لیے بدھ مذہب کے پیروکار کون سی اصطلاح استعمال کرتے ہیں؟ ارین ارین ستیہ۔ ارین ستیہ۔ یہ ابھی لمبے لمبے سوالات ہیں، ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں آگے ہاں ٹھیک ہے۔ بدھ کے بدھ ٹھیک ہے۔ بدھ کے ایسے پیروکار کو کیا کہتے ہیں جو مکمل گھر بار چھوڑے بغیر نروان کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ لپاسک۔ لپاسک۔ بدھ کی ایسے پیروکار کو کیا کہتے ہیں کہ جو مکمل طور پر ترک دنیا کر کے نروان کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ بکسو۔ بکسو جی۔ بدھ مت کی بکسوؤں کی جماعت کیا کہلاتی ہے؟ سنگ۔ سنگے یا پتنی سنگے کیا ہے؟ گوتم بدھ نے کب اور کہاں وفات پائی؟ 488 قبل مسیح کسینارا میں۔ بدھ مت کے دو مشہور فرقے ہنایان اور مہایان ہے، بتائیے ہنایان فرقے کے 3 مشہور کتابوں کا کیا کہا جاتا ہے؟ تری پتیکا۔ اوستا کس مذہب کی کتاب ہے؟ زرتشت ازم کی۔ گاتا کیا ہے؟ جی، اوستا کا وہ حصہ جس کی تصنیف خود زرتشت کی طرف منسوب ہے۔ اوستا کے ایک حصے کی نام جند ہے، دوسرے کا کیا نام ہے؟ پاجند۔ پاجند۔ زرتشت کب اور کہاں پیدا ہوئی؟ 660 قبل مسیح رے میں۔ زرتشت نے کب اور کہاں وفات پائی؟ بلخ میں۔ 583 قبل مسیح بلخ میں۔ خواہ گاتاؤں میں کچھ متبرک شخصیات یا ہستیوں کا ذکر ملتا ہے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 7۔ 7۔
گاتاؤں میں مذکورہ 7 متبرک شخصیات کو کیا کہا جاتا ہے؟ امیشا اسپنٹا۔ شیطان یا ابلیس کے لیے زرتشتازم میں کون سا نام استعمال کیا گیا ہے؟ انگرا منیو۔ انگرا منیو۔ زرتشتازم کے پیروکاروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ پارسی یا جوسی۔ پارسی یا جوسی۔ زرتش مذہب کے مطابق انسانوں کی موت کے بعد تیسرے دن ان کی ارواح کو ایک پل پر سے گزرنا پڑتا ہے، اس کا کیا نام ہے بتائیے؟ چنوٹ۔ زرتش کے پیروکاروں میں بعد میں کون سا بڑا شرک شروع ہو گیا؟ آتش پرستی۔ آتش پرستی۔ کنفیوشش کب اور کہاں پیدا ہوئی؟ 551 قبل مسیح۔ کنفیوشش نے کب وفات پائی؟ 476 قبل مسیح۔ کنفیوشش نے اپنی تعلیمات میں کتنی رابطوں پر زور دیا؟ 5۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کون سا ہے؟ 2000 قبل مسیح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جائے پیدائش کہاں ہے؟ اور 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 یا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت شہر اور کی آبادی کتنی طبقات میں تقسیم تھی؟ 3۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ ازر یا تاریخ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ مویشی پالنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی بت توڑنے کے بعد جس بڑی بت پر کلہاڑا رکھا تھا اس کا نام کیا تھا؟ بعل۔ بعل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کس مشہور بادشاہ سے مناظرہ ہوا تھا؟ نمرود۔ ہجرت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک اور نبی تھی، ان کا نام بتائیے؟ لوط علیہ السلام۔ مشرق بعید کا قدیم ترین مذہب کون سا ہے؟ جی، کنفیوشش ازم۔ کنفیوشش ازم۔ ہجرت کے وقت حضرت سارہ علیہ السلام کی ہمراہ کون سی بیوی تھی؟ ہجرت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمراہ کون سی بیوی تھی؟ ہجرت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمراہ کون سی بیوی تھی؟ اس کا جواب ہے سارہ۔ نمرود سے مناظرہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے علاقہ ار سے ہجرت کر کے کہاں تشریف لے گئی؟ حاران۔ حاران۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ ابراہیم علیہ السلام چچا اور لوط علیہ السلام بھتیجے تھی۔ ہجرت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ عرصہ حارن میں رہی، بتائیے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پر تشریف لے گئی؟ کنعان۔ خواہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ مشہور واقعہ کس جگہ پیش آیا کہ جب ایک بادشاہ نے اب کی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا؟ مصر۔ مصر کے واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کس علاقے میں تشریف لے گئی؟ کنعان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر تورات کی کس کتاب میں ہے؟ پیدائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بڑے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے کا نام کیا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ جس وقت فرشتے قوم لوط کے عذاب کی طرف عذاب لے کر آئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کس بیٹے کی پیشن گوئی کی تھی؟ اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ خواہ خلیل اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ذبیح اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ یہود و نصارہ کس نبی کو ذبیح اللہ قرار دیتے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کس بیٹے کی اولاد میں سے تھی؟
مدین یا مدائن؟ اسرائیل اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام کس نبی کی بیٹی تھی؟ اسحاق علیہ السلام. ہاں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی برس عمر پائی؟ 200 برس. موجودہ تورات بائبل کے پرانے عہد نامہ کتنی کتابوں پر مشتمل ہے؟ 5 کتابوں پر. پہلے 5 کتابوں پر. اس میں تفہیم اسلامیات میں 200 سال ہے. فہیم زیب صاحب تفہیم اسلامیات میں 200 سال لکھا ہے. ہاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر تورات کی کس کتاب میں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر تورات کی کس کتاب میں ہے؟ خروج. خروج. تورات کے تورات کی 5 کتابوں یعنی خمسہ موسمی میں پیدائش، خروج، اخبار اور گنت کے بعد 5ویں کتاب کون سی ہے؟ استثناء. یہ 5 کتابیں آپ یاد رکھیں. پہلا نمبر پیدائش ہے، دوسرا خروج ہے، تیسرا اخبار ہے، 4 گنتی ہے، 5 استثناء ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ عمران. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ یوکبد. یوکبد ہے یا یوکبد ہے، پتہ نہیں کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مکے سے قتل ہونے والے شخص کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ قبطی. قبطی کے قتل کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کس علاقے کی طرف تشریف لے گئی تھی؟ مدین. مدین کے شیخ کبیر کا نام بتائیے. شعیب علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنے سال تک شیخ کبیر کی بکریاں چرائی؟ 10 سال. 10 سال. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی کس مقام پر نازل ہوئی؟ کوہ طور. کلیم اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑے معجزات عطا کی گئی، جن میں سے ایک معجزہ عصا کا تھا اور دوسرے معجزہ کے متعلق بتائیے کہ وہ کون سا تھا؟ ید بیضا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر کتنے دن اعتکاف کیا؟ 40 دن. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جانے کے بعد بچڑا کس شخص نے بنایا تھا؟ سا- سامری جادوگر نے. موجودہ تورات کے بیان کے مطابق بچڑا کس نے بنایا تھا؟ ہارون علیہ السلام. قرآن حکیم نے کتنی نشانات کا ذکر کیا جو فرعون کو دکھائی گئی؟ 9. فرعون کس سمندر میں غرق ہوا؟ بحر قلزم. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کتنی تختیوں کی صورت میں نازل ہوئی؟ 10. 10. 10. فرعون سے نجات حاصل کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہمراہ کس علاقے میں ٹھہرے؟ وادی سینا. وادی سینا. بنی اسرائیل نے جب خود خداوندی قدس کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے سرداروں کو لے کر کوہ طور پر گئی؟ 70. قارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ اجازت بائی. تورات کے مشہور احکام عشرہ تورات کی 2 کتابوں میں مذکور ہے، ان میں سے ایک تو تورات کی دوسری کتاب خروج سے ہے، بتائیے دوسری کتاب کون سی ہے؟ استثناء. قرآن حکیم کی کن دو صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائی ہوئی احکام معاشرہ کا ذکر ہے؟ بقرہ اور انعام. جی. یہودی فرعونیوں سے چھٹکارے کی یاد میں کون سا تہوار مناتے ہیں؟ پشاخ. پشاخ. کیا؟ ہاں ہاں. جی. بائبل. نہیں، بائبل جو ہے وہ انجیل اور تورات دونوں کو بولتے ہیں.
پھر اس میں دو حصے ہیں، ایک کو عہد نامہ قدیم اور ایک کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں۔ بائبل دونوں کا مجموعہ ہے۔ ہاں جی کریکٹ۔ عہد نامہ جدید میں جی ٹھیک ہے۔ عہد نامہ جدید میں چار انجیلوں کے بعد کون سی کتاب ہے؟ رسولوں کے اعمال۔ عہد نامہ جدید کی آخری کتاب کون سی؟ عہد نامہ جدید کی آخری کتاب کون سی ہے؟ یوحنا عارف کا مکاشفہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وعدہ حضرت مریم کی کفارت کس نے کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کی کفارت کس نے کی؟ زکریا علیہ السلام نے۔ حضرت زکریا کا حضرت مریم سے کیا رشتہ تھا؟ حضرت زکریا کا حضرت مریم سے کیا رشتہ تھا؟ حضرت زکریا ان کی خالہ تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس مقام پر ہوئی؟ بیت اللحم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حواریوں کی تعداد کیا تھی؟ 12۔ جب یہودا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور ان کے قتل کی سازشی کرنے لگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کون سا حواری تھا کہ جس نے صرف 30 روپے لے کر یہودا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹھکانہ بتایا؟ یہودا۔ یہودا نے کس بادشاہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر آمادہ کیا؟ پیلاطوسو۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ یہودا نے کس آدمی کو سولی پر چڑھایا اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا؟ شمعون۔ عیسائیت میں وہ کون سی شخصیت ہے کہ جو ابتدا میں متعصب یہودی اور عیسائیت کے سخت خلاف تھی لیکن پھر اس نے دین عیسوی قبول کر لیا اور اس کے خطوط کو عیسوی عقائد کی تشکیل میں خاص اہمیت حاصل ہے؟ پولس۔ دور جوانی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کون سا پیشہ اختیار کیا تھا؟ بڑائی تھا جی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت سے قبل آپ کی زندگی میں ہی ایک اور نبی تھی جو کہ آپ کے متعلق پیشن گوئی بھی کر رہے تھے، ان کا نام بتائیے۔ یحییٰ علیہ السلام۔ عیسائیت میں بپتسمہ سے کیا مراد ہے؟ بیعت کی مخصوص رام جی بیعت کی مخصوص رسم۔ اس کا یہودی کس نبی کو ابن اللہ قرار دیتے ہیں؟ عزیر علیہ السلام۔ عیسائی کس نبی کو ابن اللہ قرار دیتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا بنیادی مرکز کون سا علاقہ تھا؟ گلیل کا علاقہ۔ مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہی نہیں ہوئے تھے بلکہ انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ عیسائی حضرات کا کیا عقیدہ ہے؟ جی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تیسرے دن زندہ ہو کر پھر 40 دن تک دنیا میں رہی اور پھر آسمان پر چلے گئی۔ عیسائیوں کی عقیدہ کفارہ سے کیا مراد ہے؟ جی عیسیٰ علیہ السلام نے ہماری گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے۔ عیسائی عقیدہ تسلیم کتنے اقانیم پر مشتمل ہے؟ 3۔ عیسائی عقیدہ تسلیم کے اقنوم اول باب سے کون مراد ہے؟ اللہ تعالی۔ عیسائی عقیدہ تسلیم کے اقنوم ثالث روح القدس سے کون مراد ہے؟ خدا کی صفت، حیات و محبت۔ بعض عیسائی تثلیث میں باپ اور بیٹے کے بعد 7 اقنوم ثالث روح القدس کے بجائے ایک اور ہستی کو قرار دیتے ہیں، وہ ہستی کون سی ہے؟ مریم علیہ السلام۔ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس روز مصلوب ہوئی؟ جمعے کے دن۔ عیسائی عقیدے کے
جی، عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس روز دوبارہ زندہ ہوئی؟ اتوار کے دن۔ عیسائی حضرات اناجیل اربعہ یعنی متی، مرقس، لقا اور یوحنا کو درست تسلیم کرتے ہیں، جبکہ اہل اسلام ایک اور انجیل کو اصل انجیل کے قریب ترین قرار دیتے ہیں۔ اس انجیل کا نام بتائیے۔ انجیل 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 برنباس۔ تورات کس زبان میں نازل ہوئی؟ تورات کس زبان میں نازل ہوئی؟ عبرانی۔ انجیل کس زبان میں ہوئی؟ انجیل کس زبان میں نازل ہوئی؟ آرامی۔ نزول کے اعتبار سے سامی مذاہب کی پہلی الہامی کتاب کون سی ہے؟ نزول کے اعتبار سے سامی مذاہب کی دوسری الہامی کتاب کون سی ہے؟ زبور۔ نزول کے اعتبار سے سامی مذاہب کی تیسری الہامی کتاب کون سی ہے؟ انجیل۔ نزول کے اعتبار سے سامی مذاہب کی چوتھی الہامی کتاب کون سی ہے؟ قرآن حکیم۔ عیسائیوں کی مشہور فرقہ پروٹسٹنٹ کا بانی کون تھا؟ مارٹن لوتر۔ مارٹن لوتر نے مارٹن لوتر نے پوپ کے خلاف اعلان بغاوت کب کیا؟ 21 اکتوبر 1517۔ ماشاء اللہ شفیقہ رٹا دے ډیره پخه ده۔ عیسائیت میں پاپائی نظام سب سے پہلے کس نے مضبوط بنیادوں پر استوار کیا؟ گریگوری اول۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر کون سا تہوار مناتے ہیں؟ عیسائی کرسمس ڈے۔ عیسائی کرسمس کا تہوار کس تاریخ کو مناتے ہیں؟ 25 دسمبر۔ عیسائی ایسٹر کا تہوار کس تاریخ کو مناتے ہیں؟ 21 مارچ۔ آخری الہامی مذہب کون سا ہے؟ اسلام۔ دوسری الہامی کتاب زبور کون سے نبی پر نازل ہوئی؟ داؤد علیہ السلام۔